السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سراجی سے پہلے ریاضی سبق نمبر 9، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید میں تقسیم میراث کو لے کر جو آیت کریمہ موجود ہے اس میں یہ سارے حصے بتائے گئے ہیں۔ آیت کریمہ 10 یوصیکم اللہ فی اولادکم میں، اور اسی طریقے سے آیت کریمہ 12 وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، اور سورہ نساء کی آخری آیت یستفتونک، ان کے اندر یہ ڈسکشن کیا گیا ہے، جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں ان آیت کریمہ میں کہ اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہے تو اس کا حصہ 1/2 ہے، اگر دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو وہ 2/3 میں برابر کی شریک ہوں گی۔ آیت کریمہ 11 کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کا جو حصہ ہے وہ 1/6 ہے، ماں کا حصہ بھی 1/6 ہے اور باپ کا حصہ بھی، اور اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو تو ماں کا حصہ 1/3 ہے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا 11 کے اندر کہ اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے لیکن اگر اس کی جو والدہ ہیں، ماں ہیں، اس کا جو حصہ ہوگا وہ 1/3 ہوگا، اور اگر اولاد نہیں ہے لیکن اس کے بھائی اور بہن موجود ہیں مرنے والے کے، دو یا دو سے زیادہ، تو ماں کا حصہ پھر سے 1/6 ہو جاتا ہے۔ آیت کریمہ 12 کے اندر وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ جو شروع ہوتی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جو شوہر کا حصہ ہے وہ آدھا ہے اگر بیوی کی ڈیتھ ہو اور اولاد نہ ہو، اور شوہر کا حصہ 1/4 ہے اگر بیوی کی ڈیتھ ہوتی ہے اور اولاد موجود ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ جب شوہر کا انتقال ہو اور وہ اپنے پیچھے اولاد کو چھوڑ جائے تو اس کی بیوی یا بیویوں کا جو حصہ ہے وہ 1/8 ہی ہے، جس میں برابر کی شریک ہوں گی، اور اگر ایک ہے تو ایک کو 1/8 مل جائے گا، اور اگر شوہر کا انتقال ہو اور اولاد نہیں ہے تو بیوی کا حصہ 1/4 ہے۔ اسی آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ ماں شریک جو بھائی بہن ہیں، یعنی جو اخیافی بھائی بہن ہیں، اگر ایک ہی اخیافی بھائی ہے تو اس کا بھی حصہ 1/6 ہے، اگر ایک ہی اخیافی بہن ہے تو اس کا حصہ بھی 1/6 ہے، اور اگر اخیافی بھائی بہن جمع ہو جائیں تو وہ 1/3 میں برابر کے شریک ہوں گے۔ آیت کریمہ 176 میں یستفتونہ کا جو شروع ہوتی ہے، جو کہ کلالہ سے ریلیٹڈ ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر مرنے والے کی کیول ایک ہی بہن ہو تو اس کا حصہ آدھا ہے، اور مرنے والے کی دو یا دو سے زیادہ بہنیں ہو جائیں تو وہ 2/3 میں برابر کی شریک ہیں، اور اسی طریقے سے اگر وہ جو بہنیں ہوں وہ ریئل یعنی حقیقی بہنیں ہوں یا سگی بہن ہو، یا آپ کے پاس سوتیلی بہن ہو یعنی باپ شریک ہو، تو اگر ایک ہے تو 1/2 ہے، اور اگر دو یا دو سے زیادہ ہیں تو 2/3 میں برابر کی شریک ہے۔ تو یہ فریکشنل جو ریشیوز تھے 1/2 کی شکل میں، 1/3، 1/6، 1/8 کی شکل میں، تو یہ کیول اتنے ہی موجود تھے۔ باقی اگر ہم دیکھتے ہیں آیت کریمہ جب 11 شروع ہوتی ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تو اس میں بیٹا اور بیٹی کی نسبت کے بارے میں یا پوتا پوتی کی نسبت کے بارے میں بتایا گیا ہے، جو کہ 2:1 ہے، یعنی جو مرد ہے اس کے 2 حصے ہیں اور جو عورت ہے اس کا ایک حصہ ہے۔ اسی طریقے سے جو آیت کریمہ 176 ہے
اس کے اندر بھی یہی بات کہی گئی کہ جب وہ بھائی و بہن ایک ساتھ اکٹھے ہو جائیں تو وہاں پر وہ اسی ہی کی طرح حصے پائیں گے جس طریقے سے بیٹا اور بیٹی اور پوتا پوتی پاتے تھے. یعنی وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. یعنی اگر سگا بھائی اور سگی بہن ہے تو سگے بھائی کے دو حصے، سگی بہن کا ایک حصہ. اسی طریقے سے اگر وہ باپ شریک ہیں تو بھائی اور بہن ہیں، یعنی پیٹرنل آپ کے پاس ہیں، پیٹرنل برادر اینڈ سسٹر ہیں، یا آپ کے پاس ریئل برادر اینڈ سسٹرس ہیں جن کے ماں باپ ایک ہی ہیں، کامن ہے، وہ ریئل برادر اینڈ ریئل سسٹر ہیں. اور جن میں کے اندر جو ہے باپ کامن ہے، وہ پیٹرنل برادر اینڈ سسٹر ہیں، یعنی باپ شریک. تو ان کا بھی جو حصہ ہے وہ 2:1 ہے. تو ہم نے تو یہ دیکھنا تھا کہ یہ جو ویلیوز جو ہم نے فریکشنز پڑھے ہیں اس کتاب میں، ان کو جوڑا کیسے جائے، ان کو گھٹایا کیسے جائے، ان کی تقسیم کیسے کی جائے، ان کی ملٹیپلیکیشن یعنی ضرب کیسے کیا جائے، یہ ہم نے سیکھا تھا. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ جب آپ سراجی پڑھیں گے تو آپ کے لیے امید کرتا ہوں کہ مفید ثابت ہوں گی. اب جو ہم نے سارا سیکھا ہے اس کا استعمال کس طریقے سے ہم سوالات کے ذریعے کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آخری اس ویڈیو میں جو کہ سراجی سے پہلے ریاضی کی آخری ویڈیو ہے اس کے اندر اس کا ڈسکشن کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.